I went to walk in the door and was immediately jumped on by two security guards, asking me what I thought I was doing and why do I want to go into an underwear shop. ہاں شروع میں سر ہمیں یعنی کافی دقت محسوس ہوئی ہے، جو ہم برا وغیرہ بناتے ہیں سب یعنی مذاق اڑا رہے تھے۔ جب میں ادھر فرسٹ ٹائم آئی بہت عجیب سا فیل ہوا، میں نے خود بھی گلٹی فیل کیا، یہ جو چیزیں ہم لڑکوں سے چھپاتے ہیں وہی اب ان کے ساتھ بیٹھ کے تیار کریں گے۔ اپنے ماما اور بابا دونوں سے بات کی کہ میں نے جاب کرنی ہے انڈر گارمنٹس، انہوں نے مجھے منع کیا کہ آپ نے نہیں کرنی۔ السلام علیکم، میں ہوں فوزیا سجاد۔ پاکستان میں خواتین کے زیر جامہ ملبوسات کی فروخت اور تشہیر معیوب سمجھی جاتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ اس حوالے سے بی بی سی نے ایک رپورٹ بنائی جس میں بتایا گیا کہ 15 مہینے پہلے جب مارک موڑ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے ایک شاپنگ سینٹر میں زیر جامہ پہنے جانے والی ملبوسات یعنی انڈر گارمنٹس کی ایک دکان پر کپڑے اور ڈیزائن پر تحقیق کرنے کی غرض سے پہنچے تو دکان کے کالے شیشے دیکھ کر سمجھے کہ وہ غلط جگہ پر آ گئے ہیں، لیکن جب انہیں احساس ہوا کہ دکان کا نام تو یہی ہے جو انہیں بتایا گیا تھا تو انہوں نے اندر جانے کی کوشش کی، لیکن اس وقت دکان کے باہر موجود دو سیکیورٹی گارڈز نے انہیں اندر جانے سے روک دیا اور ان سے پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہے ہیں اور خواتین کے انڈر گارمنٹس کی دکان میں کیوں جانا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ مزید گرما گرمی ہوتی، مارک کے ایک پاکستانی دوست نے سیکیورٹی پر مامور گارڈ کو بتایا کہ مارک سفیر ہیں اور اپنی اہلیہ کے لیے انڈر گارمنٹس خریدنا چاہتے ہیں اور یوں ان کو وہاں سے واپس جانے دیا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مارک موڑ سفیر نہیں بلکہ برطانیہ کے علاقے لیسٹر سے تعلق رکھنے والے ایک ڈیزائنر ہیں جنہوں نے زیر جامہ ملبوسات بنانے کے لیے پاکستان کے شہر فیصل آباد میں کارخانہ لگایا ہے۔ اس سے پہلے مارک ترکی، برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک میں انڈر گارمنٹس بنانے والی کمپنی مارک اینڈ اسپنسر اور ڈینم کے ساتھ کام کر چکے ہیں۔ فیصل آباد میں لگائے گئے ان کے کارخانے کو کام کرتے 15 ماہ ہو چکے ہیں، لیکن یہ ابھی بھی مکمل طور پر نہیں چل پایا کیونکہ پاکستان میں جتنے بھی بڑے برانڈز ہیں وہ ان کے بنائے گئے زیر جامہ ملبوسات کو دیکھ کر اس بات پر تو آمادگی ظاہر کرتے ہیں کہ اس کی مارکیٹ اور ضرورت بہت ہے، لیکن ان ملبوسات کو اپنی دکان پر نمایاں طور پر لگانے سے ان سب نے معذرت کر لی۔ آج کل جہاں ہر چیز کی خبر یا نمائش سوشل میڈیا پر کی جا سکتی ہے، وہیں خواتین کے انڈر گارمنٹس واحد ملبوسات ہیں جن کو سوشل میڈیا پر بہت ہی کم مارکیٹ کیا جاتا ہے۔ مارک کا کہنا ہے کہ اب تک انہوں نے سوشل میڈیا کا سہارا اس لیے نہیں لیا کیونکہ ان کو ایسا کرنے سے تاحال منع کیا گیا ہے اور وہ اپنے کارخانے کے ملبوسات کسی برانڈ کے ساتھ مارکیٹ میں متعارف کرانے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں تاکہ لوگ اسے بآسانی خرید سکیں۔ آج سے تقریباً 4 دہائی قبل 1980 میں کراچی کے علاقے کریم آباد میں مینا بازار انڈر گارمنٹس فروخت کرنے کا گڑھ ہوا کرتا تھا۔ وہاں جانے والی خواتین ایک دوسرے کو بتا دیا کرتی تھی کہ کس دکان کا سامان اچھا ہے یا نہیں اور اس طرح اس جگہ کی مارکیٹنگ ہو جایا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ رسالوں اور خواتین ڈائجسٹ کے ذریعے انڈر گارمنٹس کے اشتہارات کو تمام احتیاط برتتے ہوئے شائع کیا جاتا تھا، لیکن آج بھی پاکستان کے بازاروں میں ان ملبوسات کی کھلے عام نمائش نہیں کی جاتی۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں موجود بہت سی ایسی دکانیں ہیں جہاں دکان کے باہر سے اندازہ ہی نہیں ہو پاتا کہ یہاں لیڈیز انڈر گارمنٹس بک رہے ہیں۔ اکثر اوقات شیشوں کو کالا یا مکمل طور پر بند کر دیا جاتا ہے تاکہ مخصوص لوگوں کو نام سے پتہ چل جائے کہ یہ انڈر گارمنٹس کی دکان ہے۔ شاپنگ مال اور سینٹرز نے کچھ حد تک زیر جامہ ملبوسات کو لوگوں تک پہنچایا ہے، لیکن یہاں یہ واضح کرنا بھی لازمی ہے کہ یہ مخصوص طبقے کے لیے ہے جو ان ملبوسات کی منہ مانگی قیمت بما ٹیکس ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن اگر ان شاپنگ مال سے باہر آئیں تو زیادہ تر خواتین امپورٹ شدہ سستے معیار کے انڈر گارمنٹس لے لیتی ہیں کیونکہ ان کی رسائی انہیں دکانوں یا بازاروں تک محدود ہوتی ہے جہاں سے وہ ہمیشہ سے خریدتی آئی ہیں۔ مارک نے بی بی سی کو بتایا کہ اس وقت انہیں کئی بڑے مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ اپنی بات خریداروں کو سمجھانے کا ہے۔ انڈر گارمنٹس بنانے کا مقصد کسی کو للچانا نہیں ہوتا بلکہ یہ روزمرہ کے استعمال کی چیز ہے جس کے کپڑے سے لے کر سلائی تک بہت معنی رکھتی ہے، لیکن فیصل آباد میں 15 مہینے سے اس تاثر کو محدود کرنے میں الجھے ہوئے مارک کہتے ہیں کہ یہ ملبوسات آرام دہ ہونے چاہیے اور اس میں کچھ معیوب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اب تک جو کپڑا ان ملبوسات کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ پولیسٹر سے بنتا ہے جو جلد کے لیے بالکل اچھا نہیں ہوتا۔ اس وقت پاکستان میں انڈر گارمنٹس بنانے والے 5 سے 6 کارخانے ہیں جو کراچی، لاہور اور فیصل آباد میں لگائے گئے ہیں۔ ان کارخانوں میں IFG، ٹرانفٹ اور بیبل نامی برانڈ کے کارخانے سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور دیگر چھوٹے کارخانے ہیں جہاں کا سارا مال ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ اس کاروبار سے وابستہ افراد کے مطابق اس وقت 55% آبادی کے لیے صرف 5% مال مارکیٹ میں سپلائی ہوتا ہے جبکہ ڈیمانڈ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ خواتین کے پاس بازار کے علاوہ آن لائن ان ملبوسات کو خریدنے کا آپشن موجود ہے، لیکن آن لائن آپشن بمشکل
بمشکل 2% آبادی استعمال کرتی ہے۔ پاکستان میں ان برانڈز کے علاوہ انڈرگارمنٹس بنانے والی انڈسٹری نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے جو اس بزنس میں آتا ہے اسے کوئی اور کام تلاش کرنے کو کہا جاتا ہے۔ بیبل نامی برانڈ کے مالک جاوید نسیم 1996 سے کراچی میں انڈرگارمنٹس بنانے کا کارخانہ چلا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ان 25 برسوں میں آج تک کسی کے پاس ان ملبوسات کو بنانے کی مہارت نظر نہیں آئی۔ اس کام کی مہارت ہے ہی نہیں، کیونکہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ کچھ عرصے میں اس کارخانے کو بند کر کے مناسب کاروبار شروع کر لیں گے۔ ساتھ ہی ان ملبوسات کو بنانے میں نائلون استعمال ہوتا ہے جو پاکستان میں دستیاب ہی نہیں، اس لیے ہمیں سستا پولیسٹر چین سے امپورٹ کروانا پڑتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ برا کو بند کرنے کے لیے استعمال ہونے والا ہک اور برا کے کپ کو سہارا دینے کے لیے لگنے والا پلاسٹک یا اسٹیل بھی دیکھ بھال کر لگتا ہے تاکہ ہک میں زنگ نہ لگے، اور کپ کو سہارا دینے کے لیے لگنے والا پلاسٹک یا اسٹیل کپڑے سے نکل کر جلد کو زخمی نہ کرے۔ اس وقت بازاروں میں سستے داموں میں ملنے والے پولیسٹر کے برا میں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کے ہک میں دھونے کے بعد زنگ لگ جاتا ہے، اور دوسرا آپشن مہنگے داموں نائلون کے زیر جامہ ملبوسات ہے جو ہر کوئی نہیں خرید سکتا۔ مارک اس وقت اچھے معیار کے سستے برا اور پینٹیز مارکیٹ میں متعارف کرانا چاہتے ہیں، لیکن بڑے برانڈز ان ملبوسات کی نمائش کرنے یا انہیں اپنے اسٹور میں رکھنے کے بارے میں خاصا پریشان ہیں۔ برانڈز کی طرف سے ہچکچاہٹ کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں خواتین کے زیر جامہ ملبوسات کو بنانے، بیچنے اور اس پر بات کرنے کو معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ انڈرگارمنٹس کے زیادہ تر ڈیزائنر اور مالکان مرد ہیں۔ کارخانوں میں ڈیزائنر بھی مرد ہیں، جبکہ خواتین محض اسسٹنٹ یا پھر فائل ایک کونے سے دوسرے کونے میں رکھنے کے لیے موجود ہوتی ہیں۔ افسوس کہ اس وقت دنیا بھر میں زیادہ تر مرد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ برا یا پینٹی کیسی ہونی چاہیے، اس پر لیس ہونی چاہیے یا نہیں، لیکن اگر آپ خواتین سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گی کہ انہیں آرام دہ کپڑا چاہیے۔ مارک کے کارخانے میں کام کرنے والے قمر زمان کہتے ہیں کہ اب تک ہم جہاں بھی گئے وہاں پر خواتین کے انڈرگارمنٹس پر بات کرنے والے سارے مرد ہیں، حالانکہ وہاں پر اسسٹنٹ خواتین بھی موجود ہوتی ہیں، لیکن جب ہم برا یا پینٹی ٹیبل پر رکھتے ہیں تو سب عجیب طرح سے ایک دوسرے کو گھورتے ہیں یا پھر مرد ہنسنے لگتے ہیں۔ لیکن جب مارک اور ان کے آپریشن مینیجر سے بھی سوال کیا گیا کہ وہ خود بھی مرد ہیں اور خواتین کے زیر جامہ ملبوسات پر بات کر رہے ہیں تو کیا ان کے کارخانے میں کوئی خاتون نہیں جو خواتین کے موقف پر بات کر سکیں، جواب میں مارک نے بتایا کہ انہیں خواتین کو ملازمت پر رکھنے میں خاصی مشکل پیش آ رہی ہے۔ ہم نے خواتین سائن آپریٹر کو ملازمت کی آفر دی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے اجازت لینے کے لیے وقت مانگا، پھر ان میں سے 2 خواتین نے واپس آ کر جواب دیا کہ ان کے گھر والے انہیں ایسی فیکٹری میں کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اس بات کی تصدیق ان کے کارخانے میں کام کرنے والے ملازمین نے بھی کی۔ مثال کے طور پر سمیرا نے بتایا کہ جب وہ انٹرویو دینے کارخانے پہنچی تو ان کے ساتھ ان کے شوہر بھی تھے۔ انہوں نے مجھے ملازمت ملنے کے بعد کہا کہ خاندان میں کسی کو مت بتانا کہ تم کہاں کام کرتی ہو، ورنہ لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ ایک اور خاتون ورکر نے کہا کہ جب انہوں نے گھر میں بتایا تو ان کے والد نے منع کر دیا۔ میں نے انہیں کہا صحیح نہ لگا تو میں یہ کام نہیں کروں گی، لیکن کم از کم مجھے انٹرویو میں جانے کی اجازت دیں۔ اس طرح کارخانے میں کام کرنے والے انور حسین کہتے ہیں شروع میں انہیں خاصی دقت کا سامنا کرنا پڑا۔ جب میں نے اپنے گھر اور دوستوں میں بتایا کہ مجھے انڈرگارمنٹس بنانے والی فیکٹری میں ملازمت ملی ہے تو میرا بہت مذاق اڑایا گیا۔ مجھے کام کرتے ہوئے اپنے ساتھ بیٹھی ورکر کو کوئی چیز سلائی کے لیے پکڑاتے ہوئے کافی شرم محسوس ہوتی تھی۔ اب کرتے کرتے میں بہت بہتر ہو گیا ہوں کیونکہ ملازمت پھر ملازمت ہی ہے۔ مارک اس وقت تو پاکستان میں ہی اپنا کارخانہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا کرنے میں انہیں ابھی بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے کہا گیا ہے کہ میں کہیں کارخانہ بند کر کے واپس نہ چلا جاؤں، لیکن میں فی الحال ادھر ہی ہوں اور مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ حل نکل آئے گا۔